المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا اللہ رب العالمین نے مومنوں پر احسان فرمایا. یا اللہ کب احسان فرمایا ہے؟ آواز قدرت آئی کائنات والو، احسان تب فرمایا ہے جب میں نے اپنا سونا رسول تمہیں عطا فرمایا ہے. فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، جب تمہارے درمیان اپنے سونے رسول کو مبعوث فرمایا ہے، جب تمہارے درمیان اپنے سونے حبیب کو بھیجا ہے، جب اپنے سونے رسول کو بھیجا ہے، اپنے سونے رسول کو بھیجا ہے. اور یاد رکھنا، یہاں پر میں جملہ کرنا چاہتا ہوں، بھیجا اس کو جاتا ہے جو پہلے کہیں بھی موجود ہو، جو پہلے کہیں موجود ہو اسے بھیجا جاتا ہے. رب العالمین فرماتا ہے اذ بعث فیہم رسولا، تمہارے درمیان میں نے اپنے سونے رسول کو بھیجا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول دنیا میں آنے سے پہلے بھی کہیں نہ کہیں پہ موجود تھے. سوال یہ بنتا تھا حضور کہاں پہ تھے، حضور کہاں پر کہاں سے رب نے حضور کو کائنات میں بھیجا ہے. جناب حضرت جابر میں صحابی رسول نے سارا مسئلہ ہی حل فرما دیا. زور یا حضرت سبحان اللہ. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ کے اندر حاضر ہوئے، حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں مدینے کے تاجدار، اے وہ دہا کے چہرے والیا، اے واللیل کی زلفوں والیا، اے مازا کی کاجر والی آنکھوں والیا، اے علانشر کے سینے والیا، اے رب کے سونے حبیب، مجھے یہ بتائیے اللہ رب العالمین نے جب اس کائنات عالم کو بنایا ہے، زمین و آسمان، سورج چاند ستاروں کو، لوح و قلم عرش و کرسی کو بنایا ہے، اللہ نے اس ساری کائنات کو بنانے سے پہلے، سب سے پہلے اللہ نے اس چیز کو بنایا ہے. اللہ نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے، سب سے پہلے، کائنات بنانے سے پہلے کس چیز کو بنایا ہے؟ تیرے اور میرے سونے آقا نے وضاحت فرمائی. ہمارے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جابرو ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا میں نور کے. فرمایا اے جابر سن، اللہ نے ساری کائنات کی تخلیق سے پہلے کس چیز کو بنایا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اے جابر اللہ نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے. فرمایا رب العالمین نے اللہ فرمایا اللہ رب العالمین نے اس ساری کائنات کو بنانے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے. اب پھر دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے پہلے حضور کا نور بنایا، پھر اللہ نے اس کائنات عالم کو بنایا ہے. یہ زمین و آسمان، یہ سورج چاند ستارے، یہ کہکشاں، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ ساری کائنات بنائی ہے. پہلے نور بنا پھر کائنات بنی. ان کے درمیان وقفہ کتنا تھا، فاصلہ کتنا تھا، گیپ کتنا تھا. اور دوسری روایت سنیے، اور یہ روایت اشرف علی تھانوی صاحب نے نشر الدین کے اندر بھی نقل فرمائی ہے. اس روایت کے راوی امام زین العابدین ہیں جو بیٹے کے امام حسین کے، امام حسین جو بیٹے کے مولا علی کے. امام زین العابدین فرماتے ہیں میں نے یہ روایت جناب امام حسین سے سنی ہے. امام حسین فرماتے ہیں یہ روایت میں نے مولا علی سے سنی ہے. مولا علی فرماتے ہیں ہمارے سونے آقا نے فرمایا کنت نورا بین یدی ربی قبل خلق آدم باربعۃ عشر الف عام. میرے سونے آقا حضور نے فرمایا اللہ رب العالمین نے جناب آدم کی تخلیق سے بھی 14,000 سال پہلے میرے نور کو تخلیق فرمایا. آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 14,000 سال پہلے اللہ نے میرے نور کو تخلیق فرمایا. کنت نورا بین یدی، جناب آدم کی تخلیق سے بھی 14,000 سال پہلے میرا نور رب العالمین کے ہاں موجود تھا. اور یہ روایت نقل کر کے اشرف علی تھانوی صاحب اپنی بات بڑی خوبصورت بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں یہ تو وہ تعداد ہے، یہ تو وہ گنتی ہے جو ہم تک پہنچی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ 14,000 ہی سے زائد عرصہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کا عرصہ بھی ہو سکتا ہے. اور آؤ سنو اگلی روایت، اس سے بھی زیادہ والی روایت آپ کس باتوں کی نظر کرتا چلو. ایک دن جناب حضرت سیدنا جبرائیل امین تیرے اور میرے سونے آقا کی بارگاہ کے اندر حاضر
سال کے بعد تارا آتا تھا، اور جب جاتا تھا تو 70,000 سال کے بعد دوبارہ آتا تھا، اور میں نے اپنی زندگی کے اندر اسے 72,000 کو 72,000 کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیا، پھر خود ہی دیکھیں گے جواب کیا آتا ہے، کتنے دن بنتے ہیں، کتنے مہینے بنتے ہیں، کتنے سال بنتے ہیں۔ گویا جناب آدم کی تخلیق سے بھی اور کائنات کی تخلیق سے ہزاروں نہیں لاکھوں سال پہلے اللہ نے ہمارے نبی کے دین کو اپنے نور سے تخلیق کروایا۔